عمران خان کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا گریبان پکڑا ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے سارے ٹاؤٹوں کو ساتھ ملا کے پوری کوشش کر کے عالمی سپورٹ لے کر بھی عمران خان کے ہاتھ سے اپنا گریبان نہیں چھڑوا پا رہی، اور پاکستانی عوام نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو دبوچا ہوا ہے۔ اب کبھی وہ آئینی ترمیم کرتے ہیں، کبھی وہ کچھ اور کرتے ہیں، کبھی خون بہا دیتے ہیں، لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، لیڈر کو جیل میں ڈال کر 2.25 سال تک نہ اس کی تصویر باہر آنے دی، نہ اس کی ویڈیو نہ آڈیو باہر آنے دی۔ یہ اس اسٹیبلشمنٹ نے کیا پاکستانی عوام کے ساتھ، لیکن یہ خود بہت بری طرح پھنس گئی ہے، بہت بری طرح جکڑی گئی ہے۔ لیکن ٹاؤٹ یہ خبریں پھیلاتے رہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو جھٹکا لگنے لگا ہے، تو عمران خان کو جھٹکا لگنے لگا، تو پاکستانی قوم کو جھٹکا لگنے لگا ہے۔ جھٹکا تو ایکچولی پاکستانی قوم کو ہی لگ رہا ہے۔ قوم ووٹ ڈالتی ہے ادھر، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ ان کو اقتدار میں لے آتی ہے، قوم فیصلہ کرتی ہے یہ والا، اسٹیبلشمنٹ الٹا کام کرتی ہے وہ والا۔ عوام سے تنخواہیں لیتے ہیں، یعنی جس تالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، اور ایک دن ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ عوام ان کے گلے پڑ جائے گی۔ یہ ہوگا، ہم ہوتا ہوا دیکھیں گے، میرا یہ ایمان ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہونا ہے۔ یہ صرف اس ہونے کو ٹال سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں، اس میں تاخیر لا سکتے ہیں، لیکن اس کو روک نہیں سکتے۔ عوام نے ان کے گلے پڑنا ہی پڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے، یہ آج نہیں تو کل ہوگا۔ عوام نے جو پہلی وارننگ جاری کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ماتھے کے اوپر عوام نے لکھ دیا ہے پکی سیاہی کے ساتھ شکست، تو یہ عوام کی جانب سے پہلی وارننگ تھی۔ ایک آدھی اور وارننگ دے کے عوام ان کے گلے پڑ جائے گی، یہ اب دکھائی دے رہا ہے۔ اور دوسری جانب ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے، یعنی ریاستی اداروں کے منہ کو خون لگ چکا ہے۔ مینا خان افریدی نے جو بات کی، دیکھیں وہ ٹاؤٹ نے کہا جی جھٹکا لگے گا خیبر پختونخوا کو، الٹا خیبر پختونخوا سے ہی اسٹیبلشمنٹ کو جھٹکے لگ رہے ہیں۔ جب سے انہوں نے جرگے کی بات کی ہے تو میری اطلاع کے مطابق جن رہنماؤں سے سہیل افریدی نے بات کی، ان رہنماؤں پہ شدید دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ آپ نے سہیل افریدی کی جانب سے یا خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے جو اسپیکر صوبائی اسمبلی جرگے کے لیے کال کریں گے، آپ نے اس میں نہیں جانا۔ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے۔ فضل الرحمان تھا، ایمل ولی خان تھا، باقی لوگ تھے جو اپوزیشن کے، سراج الحق وغیرہ، جن سے رابطہ کیا گیا، ان لوگوں پہ دباؤ ڈالا گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کی پارٹیوں پر اور ان لوگوں پر کہ آپ نے کوآپریٹ نہیں کرنا، اگر نمائندگی کرنی ہے تو گول مول قسم کی کرنی ہے، آپ نے اس جرگے کو کامیاب نہیں ہونے دینا، یہ کوشش کی جائے گی، کیونکہ یہ جرگہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ سہیل افریدی بلا وجہ جا رہا ہے بار بار اڈیالہ جیل، یہ گنتی پوری کر رہا ہے، اور یہ پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑھتا جائے گا کہ دیکھیں میں 1 دفعہ آیا عدالتی آرڈر لے کر، 2 دفعہ آیا، 3 دفعہ آیا، 4 دفعہ آیا، 5 دفعہ آیا، میں 10 مرتبہ آیا عدالتی آرڈر لے کر، آپ نے مجھے نہیں ملایا۔ اب مجھے عدالت انصاف نہیں دے رہی، مجھے یہ نظام انصاف نہیں دے رہا، میرا قانونی اور آئینی حق مجھے نہیں دیا جا رہا، لہذا اب میں عوامی طاقت کے ساتھ آ رہا ہوں کیونکہ آپ کو قانون کی بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ جواز خود سہیل افریدی کے لیے پیدا کر رہی ہے یہ ریاست، اور وہ بڑی خاموشی سے اس جواز کو پیدا ہونے دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، علیمہ خان صاحبہ نے جو باہر پہنچایا، میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس ویلوگ کو ختم کریں گے کیونکہ میرے پاس بڑی امپورٹنٹ مزید انفارمیشنز ہیں بہت ساری، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا نیکسٹ ویلوگ میں، لیکن ابھی آپ یہ لیں کہ عمران خان صاحب نے 5 پیغامات جیل سے باہر بھیجے ہیں۔ اچھا جی، کیسوں کے متعلق عمران خان صاحب کا پیغام یہ کہ توشہ خانہ 2 کا پچھلے ہفتے جو گواہ پیش کیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، اور پچھلے ہفتے یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ جو گواہ تھا اس کو 7 سال تک سزا ملنی چاہیے تھی۔ یہ پورا کیس جس کی گواہی پر مبنی تھا، وہ بندہ جب جھوٹا ثابت ہو گیا تو جج صاحب نے وہ کیس ختم ہی نہیں کیا۔ 2 کیس ہیں نا عمران خان پہ، ایک القادر والا اور ایک توشہ خانہ 2 والا۔ اب جو توشہ خانہ 2 کی درگت بن گئی ہے اڈیالہ جیل میں، اس کے بعد تو سزا نہیں ہو سکتی عمران خان کو، لیکن جج اگر سزا دے دے گا تو اس کی مرضی ہے۔ عمران خان کو پہلے کون سی سزائیں ٹھیک ہوئی ہیں، ہائی کورٹ میں جا کے ساری کی ساری اڑ گئی، چاہے وہ کیس ہو سائفر والا، چاہے کوئی اور ہو، سارے اڑ گئے۔ لہذا عمران خان صاحب کو اگر سزا ہوئی تو ناانصافی ہوگی، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، پھر ہو جائے گی۔ اور القادر میں عمران خان صاحب کا کیس ڈوگر صاحب اس لیے نہیں لگا رہے کہ پھر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، لہذا پہلے توشہ خانہ میں سزا، پھر القادر کے اندر ضمانت، یہ ہوگا۔ تیسرا پیغام عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کے لیے دیا
جو اس وقت حالات ہیں عاصم منیر صاحب، آپ نے اپنی کرسی مضبوط کرنی ہے، آپ نے لمبا عرصہ آپ نے بیٹھنا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا کچھ کر دیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے، مجھے 2/3 اکثریت ملی تھی، پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، آپ نے سب سے پہلے پاکستانیوں کا ووٹ چوری کیا، آپ نے سزا یافتہ کو ملک پر مسلط کر دیا۔ مشرف کے وقت میں میڈیا آزاد تھا، اس وقت سب سے زیادہ چینلز آئے، لوگ مشرف کے ساتھ لیے کھڑے تھے کیونکہ وہ ان دو پارٹیوں کے سربراہوں کا احتساب کر رہا تھا۔ اس مینڈیٹ پر مشرف صاحب آئے تھے، اسی کے اوپر ان کو سپورٹ ملی تھی۔ اس وقت آپ نے انہی سزا یافتہ کو ملک پر مسلط کر دیا ہے۔ پھر آپ 26ویں ترمیم لے کر آئے، اس دوران آپ نے لوگوں پر جو ظلم کیا، دوسرا آپ نے اخلاقیات آپ مزید آہستہ آہستہ ختم کرتے چلے گئے، اخلاقیات بھی۔ 26ویں ترمیم میں آپ نے ججز کی آزادی چھین کر اس محکمے کو، یعنی اس کو گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ آپ نے بنا دیا۔ اس کے باوجود کئی ججز ہیں جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا، کئی ججز جو رول آف لا اور اپنے ضمیر کی آواز کے لیے کھڑے ہوئے، جو ججز اپنے ضمیر کی آواز کے لیے کھڑے ہوئے، جو انصاف دینا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ہیروز ہیں۔ پوری پاکستان کی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، جنہوں نے ان حالات میں رول آف لا کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ یہ اس وقت بڑے مشکل، بڑے دباؤ اور بڑے ظلم کے حالات ہیں، اس کے باوجود کہ وہ کھڑے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ججز جو عاصم لا کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بے ضمیر ججز جنہوں نے عاصم لا کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں، اس وقت وہ یاد رکھیں کہ نہ ان کو تاریخ اور نہ ہی ان کو پاکستانی قوم کبھی معاف کرے گی۔ کہ دیکھیں، یہ اس لیے آپ سارے جمع ہوں گے کہ جو اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، آپ رول آف لا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ جمہوریت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، جو آزاد میڈیا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، یہی آپ کی آواز ہے۔ ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہے، اس لیے آپ نے ان سب کے لیے آپ نے نکلنا ہے۔ یعنی عوام کو کہا کہ آپ کو اگر کھڑے نہ ہوئے تو پھر آپ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، تو آپ نے ان تمام چیزوں کے لیے کھڑے ہونا ہے، آپ نے نکلنا ہے۔ پورے پاکستان سے آپ اس میں شامل ہوں، یہ آپ کی آزادی کے لیے ہے۔ اس کو کامیاب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور سب نے مل کر اس کو کامیاب کرنا ہے، اور ان کے پیچھے پوری پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی۔ آپ 3 سال سے بات چیت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن جتنا بھی آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ الٹا آپ کو مزید دبانے لگتے ہیں اور ظلم بڑھتا جاتا ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں جو جیلوں میں بیٹھے ہیں، بشرا بی بی، عمران خان اور باقی قیدی، بلکہ ایک قیدی قاسم کھوکھر کو وقت پر علاج نہیں دیا گیا اور وہ جیل میں شہید ہو گیا۔ بے گناہ انسان جیل کے اندر جان سے گیا، تو اس لیے جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور مذاکرات کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے خاص ہدایت دی ہے، یہ پیغام بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کو، آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ ہاں، اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کرنا چاہتی ہے تو جیل کے اندر آ کر مجھ سے بات کرے۔